نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، ہمارے آج کے سبق کا موضوع قادیانیوں کے کفر اور گمراہی کی وجوہات اور اسباب ہے کہ قادیانی طبقہ ہمارے سادہ و مسلمانوں کے سامنے یہ سوال کرتا ہے کہ ہم اسلام کا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کعبے کو قبلہ مانتے ہیں، حج، زکوٰۃ، روزہ اور دیگر احکامات اور اعمال کو بھی مانتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قبر اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، رفاہی کاموں میں بھی مصروف رہتے ہیں، تو پھر ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ محترم سامعین، یہ قادیانیوں کا نہایت فریب اور دھوکہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اسلامی عقائد کا اقرار کر کے اور اپنے ظاہری اعمال دکھا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ کسی سادہ لو آدمی کا ایمان خراب کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر قادیانیوں کے کفر کو جاننا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کفر اسلام کے مسئلے کو سمجھا جائے اور یہ جانا جائے کہ کافر کی تعریف کیا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، کفر کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں۔ علماء اسلام نے قرآن مجید کی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ایمان کی تعریف میں نبی علیہ السلام کی کلی تصدیق کو شرط قرار دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بھی عقیدہ بیان کیا ہے، آپ نے جو بھی حکم دیا ہے، اس سب کو مان لینا اسلام ہے، اور اس سب کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی عقائد کی مشہور کتاب شرح عقائد نسبیہ، اس کے صفحہ نمبر 290 پر ایمان کی تعریف ان الفاظ میں لکھی ہے: التصدیق بما جاء به النبی علیہ السلام من عند اللہ تعالی والاقرار به، کہ ایمان نبی علیہ السلام کی کلی تصدیق کا نام ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، آپ نے جو عقیدہ بیان کیا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، جبکہ کفر اس کے بالمقابل ہے۔ چنانچہ عقائد کی مشہور اور معتمد کتاب شرح عقیدہ طحاویہ، اس کے صفحہ نمبر 292 پر کفر کی تعریف لکھی ہے: من انکر شیئا مما جاء بالرسول کان من الکافرین، کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کا انکار کر دے تو وہ بھی کافروں میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان دونوں تعریفوں کا حاصل یہ ہوا کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے لائق ہوئے پورے دین کا اقرار کرے، اور کافر وہ شخص بھی ہے جو حضور کے پورے دین کا انکار کر دے، اور اسی طرح وہ شخص بھی ہے جو نبی علیہ السلام کے دین میں سے کسی ایک حکم، کسی ایک عقیدے کا انکار کر دے۔ جیسے ایک شخص کہ میں پورے دین کو مانتا ہوں لیکن میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی شخص کہ میں پورے دین کو مانتا ہوں لیکن میں نماز کو نہیں مانتا، تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ کہ میں پورے دین کو مانتا ہوں، نمازوں کو بھی مانتا ہوں لیکن فجر کی نماز کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہے۔ میں قرآن کو بھی مانتا ہوں لیکن قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے پورے دین کو مانا جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی کپڑا ہو تو ہم اس کو پاک تب کہیں گے جب اس پر نجاست کا کوئی اثر نہ ہو، کہیں بھی کسی حصے پر نجاست کی کوئی قسم نہ ہو، ہم اور اس کو اسی وقت ناپاک کہہ دیں گے جب اس کے کسی ایک حصے پر کوئی بھی نجاست لگی ہو۔ کپڑا پاک تب ہے جب نجاست کا کوئی اثر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہے، اور کپڑا اسی وقت ناپاک ہو گیا جب کوئی ایک بھی نجاست لگی۔ کپڑے کے ناپاک ہونے کے لیے پورے کپڑے کو نجاست پورا کپڑے پہ پھیل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طرح اسلام ہے، سارے دین کو مانیں گے اسلام، اور دین کے کسی ایک حکم عقیدے کا انکار کریں گے تو اسلام سے خارج، کافروں میں سے ہو جائیں گے۔ قادیانیوں کو کافر کیوں کہا گیا؟ اب سمجھیے کہ قادیانیوں کو کافر کیوں کہا گیا ہے۔ قادیانیوں کے کفر کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو نماز روزے کی وجہ سے کافر کہا گیا ہے، بلکہ قادیانیوں کو ان عقائد کی وجہ سے کافر کہا جاتا ہے جو عقائد مرزا قادیانی کی کتابوں میں موجود ہیں، قادیانیوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ جو کفری عقائد مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کی کتابوں میں موجود ہیں، اس کی ایک فہرست ہی آپ کے سامنے ہے کہ قادیانیوں کو کافر، قادیانیوں کو گمراہ کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرزائی اللہ کی توحید کے منکر ہیں۔ مرزا قادیانی نے اللہ کی صفات میں شرکت کا دعویٰ کیا ہے،
دوسری وجہ مرزا قادیانی نے نبوت رسالت کا دعویٰ کیا، اور نہ صرف نبوت رسالت کا دعویٰ بلکہ اس نے محمدیت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ نعوذ باللہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اور چوتھی وجہ اس نے نبی علیہ السلام کی توہین بھی کی اور نبی علیہ السلام پر فضیلت کا دعویٰ بھی کیا۔ پانچویں وجہ کہ مرزا قادیانی نے جمیع انبیاء کی توہین کی ہے۔ چھٹی وجہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کا انکار کیا، اور اسی طرح کے رفع اور نزول کا انکار کیا ہے کہ وہ آسمان پر نہیں گئے، دوبارہ زمین پر نہیں آئیں گے۔ ساتویں وجہ کہ مرزا قادیانی نے سیدہ مریم صدیقہ پر بدکاری کی تہمت لگائی ہے۔ آٹھویں وجہ اس کی گمراہی کی کہ اس نے حضرات صحابہ کی توہین کی ہے۔ اس کی گمراہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے قرآن و حدیث کی توہین کی ہے، اور اسی طرح کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جہاد کی حرمت کا اعلان کیا ہے۔ وہ گمراہ ہے چونکہ اس نے حرمین شریفین کی توہین کی ہے، مسلمانوں کو کافر کہا ہے۔ یہ وہ عقائد ہیں جن کی بنیاد پر علماء نے قادیانیوں کو کافر کہا، جن کی وجہ سے قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر کہا، جن کی بنیاد پر پاکستان کے بڑے بڑے ہائی کورٹس کے ججوں نے قادیانیوں کو کافر کہا، جن کی بنیاد پر 1993 میں سپریم کورٹ کے فل بینچ نے فیصلہ دیا کہ قادیانی کافر ہیں اور ان کے خلاف جو قوانین بنے ہیں وہ حق بجانب ہیں۔ وہ قوانین قادیانیوں پر ظلم ستم اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ یہ قادیانیوں کے کفر کی وجوہات کا اجمال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ باقی اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت قادیانیوں کو کفر سمجھنے کی توفیق دے اور مسلمانوں کا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔